بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. قابل قدر دینی ایمانی بزرگ دوستوں، پچھلے جمعے آپ حضرات نے سورۃ الفاتحہ کی 4 آیتوں کی تفسیر سماعت فرمائی، جس میں اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ رب العالمین کا جو لفظ صفت لگایا گیا ہے وہ کیا معنی میں آتا ہے؟ اللہ رب العزت کے 90 پر 9 نام ہیں، 99 نام۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، ان للہ تعالی 99 اسما۔ انشاءاللہ آگے چل کر اسماء الحسنہ کے سلسلے میں جو قرآن کی آیت آئے گی اس میں یہ بات بیان ہوگی کہ اللہ کے 99 نیمز ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص ان ناموں کو یاد کر لے گا وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے اسماء الحسنہ۔ تو اللہ رب العزت کا ایک صفت رب العالمین، دوسری صفت الرحمن الرحیم۔ اس کے متعلق بھی بات آئی کہ رحمان کسے کہتے ہیں کہ جس کا رحم و کرم ہر چیز پر عام ہو، اس کے ضرورت کے لحاظ سے، اس کے مرتبے کے لحاظ سے آدمی پر رحم و کرم ہو، اور اس کی رحمت دنیا کی ہر چیز پر عام ہو۔ الرحیم جس کے اندر رحمت کی صفت ہو، مہربانی کی صفت ہو۔ اس سلسلے میں یہ حدیث بھی آئی کہ اللہ رب العزت نے اپنے رحم و کرم کے 100 حصے کر دیے ہیں، ایک حصہ اللہ نے اس رحمت کا زمین میں اتارا ہے۔ اسی رحمت کی برکت سے جنات اور انسان اور چرندے اور درندے آپس میں محبت کرتے ہیں، رشتہ داری اور دوستی جو بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے پر جو رحم و کرم اور محبت کا تعلق ہوتا ہے، اللہ کے اتارے ہوئے اسی ایکویں حصے کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ نے اور بقیہ 99 حصہ، 90 پر 9 حصہ اللہ نے کل قیامت کے دن انسانوں کی مغفرت اور کل قیامت کے دن رحم و کرم اور بخشش کے لیے رکھ دیا ہے۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے۔ اس کے متعلق بھی کئی سارے باتیں آئیں کہ جزا کیا چیز ہے، کہ دنیا کے اندر بھی انسان کے کرتوت پر بدلہ ملتا ہے۔ ایک وہ بدلہ جو ایمان والے کو سزا کے طور پر دی جاتی ہے، بدلہ نہیں بلکہ سزا دی جاتی ہے۔ چھوٹی تکلیف، اللہ فرماتے ہیں ایمان والے کو دنیا کے اندر ہم چھوٹی تکلیفوں میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ اس کو بڑے تکلیف سے بچا لیں، بڑے عذاب سے بچا لیں، اور وہ آدمی سبق لے کر لوٹ کر آ جائے، اللہ کی طرف آ جائے۔ اس کے لیے ہم اسے چھوٹی تکلیف دیتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت کے متعلق میں نے بتایا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عبادت کے 10 معنی آتے ہیں، 10 چیزوں کے معنی میں عبادت آتا ہے، اور ایاک نستعین کہ مدد کس سے مانگی جائے گی۔ آگے ہے اہدنا الصراط المستقیم،
جب سورہ فاتحہ کی تفسیر ہم نے شروع کی اس وقت میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کی. اللہ رب العزت اور بندے کے بیچ میں یہ بات چیت ہوتی ہے. گویا آدمی الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے, تمام تعریف اللہ کے لیے. اللہ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی, میرے بندے نے میری بہترین تعریف کی ہے. الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اسنا علی عبدی, میرے بندے نے میری اچھی انداز سے تعریف کی اور میرا ثنا بیان کیا. مالک یوم الدین, اور جب آدمی کہتا ہے کہ اللہ رب العزت یوم جزا کا مالک ہے, اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی, میرے بندے نے میرے مرتبے کو بیان کیا, میری بزرگی کو بیان کیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے نماز میں بندہ, تو اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی, عبادت وہ کر رہا ہے میں اس کی عبادت کو قبول کروں گا, مدد وہ چاہ رہا ہے اس کی مدد میں کروں گا. یہ عبادت اور مدد مانگنے کا معاملہ اللہ فرماتے ہیں میرے اور میرے بندے کے درمیان. اب جو 3 آیتیں ہیں اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر والضالین تک, یہ پڑھتا ہے تو پڑھنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ, میرے بندے کو وہ ساری چیزیں دے دی جائیں گی جو اس نے پوچھا ہے. اب یہاں کیا معنی آئے اہدنا الصراط المستقیم؟ اس کے معنی آتے ہیں اہدنا, اے اللہ تو ہمیں بتا دیجیے, اے اللہ آپ ہمیں بتا دیجئے, ہمیں بتلا دیجئے. الصراط المستقیم, صراط مستقیم کو بتا دیجئے, سیدھے راستے کی طرف رہبری کر دیجئے. یہاں پر ایک لفظ آیا ہے اہدنا, ہدایت. ہدایت کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر ہدایت کا ہمارے ذہن میں ایک الگ ہی انداز ہے کہ غیر مسلم کو ایمان کی توفیق نہیں ملتی ہے, لوگ کہتے ہیں ہدایت نہیں ہے. مسجد میں کوئی آدمی نہیں آتا, لوگ سمجھتے ہیں کہ ہدایت نہیں ملی ہے. ہدایت کے معنی جو آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی بھی شخص کو اس کی رہبری کرنا, کسی بھی انسان کی رہبری کرنا پوری بھلائی کے ساتھ. آدمی کسی کی رہبری کرتا ہے, کسی کو راستہ بتاتا ہے, اس کے بھلائی کو سامنے رکھتے ہوئے, اس کی خیر خواہی کو سامنے رکھتے ہوئے منزل مقصود کی طرف, جہاں آدمی کو جانا ہے وہاں کی طرف راستہ بتانا آدمی کا, اس کے معنی آتے ہیں ہدایت کے. اب ہدایت بنیادی طور پر ہم دیکھیں گے تو اس کے 3 درجے ہیں. ایک درجہ وہ ہے جو رہبری, اس کے معنی آتے ہیں اصل میں ہدایت کے راستہ بتانے کے ایک معنی آتے ہیں, اور ایک معنی آتے ہیں منزل تک پہنچانے کے. آدمی کی طرف سے کوشش ہوتی ہے, آدمی راستے کی تلاش میں نکلتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں, اس کی سچی طلب کو دیکھ کر اسے منزل تک پہنچاتے ہیں. یہی صراط مستقیم ہے. اب یہاں پر راستہ بتانا, اللہ رب العزت نے رہبری اور راستہ بتانے کا کام سب کے ساتھ کیا ہے. ایک ہدایت عام ہے, اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ گائیڈنگ کے, راستہ بتانے کے. عام ہدایت کیا ہے؟ عام ہدایت ہر چیز کو اللہ نے کیا ہے. دنیا کے اندر جو بھی چیز پیدا ہوئی ہے ہر چیز کے ساتھ اللہ کی ہدایت جڑی ہوئی ہے. کیا معنی؟ دنیا کے اندر اللہ نے کسی درخت کو بنایا, اس درخت سے ایک پھول نکلتا ہے. اب وہ پھول کو یہ معلوم ہے کہ مجھے کتنا بڑا ہونا ہے. ایک پھل نکلتا ہے, اس پھل کو معلوم ہے کہ مجھے کتنا بڑا ہونا ہے. یہ نہیں کہ انلیمیٹڈ وہ روزانہ بڑھتا ہی چلا جائے. اس کا ایک وقت ہے, اس وقت میں جا کر وہ پھول مرجھا جاتا ہے اور اس پھول کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. یہ چیز اللہ رب العزت نے دنیا کے ہر اس چیز کو دیا ہے, جو بھی جس چیز کے اندر بھی ہم تبدیلی دیکھتے ہیں کہ یہ چیز پیدا ہوئی, اس چیز کے اندر اس چیز کو وہ چیز آگے بڑھی, پھر اس کے بعد اس کے اندر اس کی جوانی اور اس کی تازگی ختم ہو گئی, پھر اس کے اندر ایک وقت وہ آیا کہ وہ پھول اور وہ پھل ختم ہو گیا, وہ پھول مرجھا گیا اور اس کی زندگی ختم ہو گئی. تو ہر انسان کو, ہر جاندار کو اللہ نے جو راستہ بتایا ہے, تو ہر اس چیز کو بھی اللہ نے راستہ بتایا ہے, ہدایت دی ہے اور اس کی ضرورت کا علم دیا ہے, جو عام ہدایت ہے. عام ہدایت کا مطلب یہی ہے کہ ہر چیز کو اس کی ضرورت کا علم.
دنیا کے اندر جو بھی چیز پیدا ہوئی ہے اپنی ضرورت کا علم لے کر، اپنی ضرورت کی چیزیں لے کر پیدا ہوئی ہے، سوائے انسان کے۔ انسان کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے، سب کو یہ معلوم ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ انسان ایک ایسا حیوان ہے، حیوان کہا گیا انسان کو، بولنے والا حیوان۔ ایک ہے ہم سمجھتے ہیں حیوان کا مطلب جانور ہی ہے، نہیں، حیوان کا مطلب انسان کو بھی حیوان کہا جا سکتا ہے، اس لحاظ سے کہ وہ حیوان ناطق، بول چال کرنے والا حیوان۔ ایک وہ حیوان ہے جو چلت پھرت کرنے والا، ایک وہ حیوان ہے جو چیر پھاڑ کر کھانے والا، مختلف شکلیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کو راستہ بھی بتایا۔ راستہ بھی بتانا، ہدایت کا معنی، الذی خلقہ ثم ہدی۔ اللہ فرماتے وہی ذات ہے جس نے ہر چیز کو بنایا ہے، خلق کل شیء ثم ہدی، پھر اس کو راستہ بھی بتایا۔ ہم دیکھیں گے تو جس چیز کے اندر زندگی نظر آتی ہے، مثال کے طور پر میں نے کہا کہ درخت ہے، اس چیز کے اندر ایک زندگی نظر آتی ہے، درخت پیدا ہوا، اس میں ایک چیز نکلی، پھر اس کے اندر احساس نہیں ہے، درخت کے اندر احساس نہیں، اور اسی طرح اس کے اندر سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ اب اس سے آگے بڑھ کر اس چیز کو ہم لیتے ہیں جس چیز کے اندر زندگی ہے، اور زندگی کے ساتھ اس کے اندر جان بھی ڈالی گئی ہے۔ کیڑے مکوڑے، چرندے پرندے، ان کو اللہ نے زندگی بھی دی ہے اور ان کے اندر جان کو بھی ڈالا ہے۔ اب یہ بھی اپنی ضرورت کا علم لیتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ کیا چیز کھانا ہے، کیا چیز نہیں کھانا ہے۔ اللہ نے بتا دیا شیر کو تجھے کیا کھانا ہے، گوشت کھانا ہے، بکری کو بتا دیا کہ تجھے پتے کھانے ہیں، اور جو ہے دمبے کو بتا دیا کہ تجھے جو ہے گھاس کھانا ہے۔ ہر چیز انسان کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جانور اپنے کام میں غلطی نہیں کرتا، کبھی بکرا جا کر گوشت نہیں کھائے گا، کبھی جو ہے شیر جا کر گھاس نہیں کھائے گا۔ اللہ نے ان چیزوں، ان کو ضرورت کا علم ان کو دے کر بھیجا ہے، اب وہ ضرورت کے مطابق اپنے اپنے راہ پر کام کر رہے ہیں۔ ایک ہدایت کا یہ معنی۔ اب دیکھیں گے تو جانور کے اندر انسان جان بھی ہے، جانور کے اندر جان بھی ہے اور زندگی کے اثرات بھی ہیں، اور کچھ کسی نہ کسی درجہ جان، کچھ پہچان بھی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ سانپ ہے، یہ انسان ہے، یہ ہوا ہے، یہ بارش ہے۔ اب تیسرے نمبر پر آ جائیں تو انسان کے اندر زندگی کے آثار بھی ہیں، اس کو جان بھی ڈالی گئی، اس کو بدن بھی دیا گیا، روح بھی ڈالی گئی، آگے چل کر اس کے اندر عقل بھی دی گئی ہے۔ انسان اور جنات کو اللہ نے عقل بھی دیا ہے، سمجھ بوجھ بھی دیا ہے۔ اب انسان جب بڑا ہوتا ہے، جب اسے کچھ چیزیں معلوم ہوتی ہیں تو وہ پوری چیزوں کا علم لے لیتا ہے، کچھ پڑھ کر، کچھ سمجھ کر، کچھ جان کر، کچھ سیکھ کر، تو اسے بنیادی طور پر اللہ کی طرف سے جو علم دیا گیا ہے، یہ سب کو انسان کو دنیا کے اندر کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، بیسیکلی طور پر سمجھ بوجھ اللہ نے سب کو دیا ہے۔ ایک ہدایت کا یہ معنی ہے۔